شجاعت علی نے اپنے کمرے میں آ کر بڑی عجلت میں یونیفارم پہنی اور ریوالور ہولسٹر کا بیلٹ لگاتے ہوئے باہر آ گیا۔ اسے شہر کے بیشتر تھانوں کے اہلکار جانتے تھے، لیکن رینجرز نے بھی جگہ جگہ چوکیاں قائم کر رکھی تھی۔ ان کی موبائل چیکنگ کرتی رہتی تھی۔ وردی اس نے اس لیے پہنی تھی کہ راستے میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معبود علی اور ان کی بیگم فریدہ کو دبوچ کر کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ شجاعت علی نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور ظہیر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ اسے گولیاں کیوں مار رہے ہو؟ خدا کے لیے اسے گولی مت مارو، چلے جاؤ جاؤ، فریدہ مسلسل بول رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ معبود علی اور ان کی بیگم بڑی مشکل سے اسے قابو میں کیے ہوئے تھے۔ فریدہ کی حالت دیکھ کر شجاعت علی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کراچی کے حالات نے اسے ذہنی طور پر بہت بری طرح متاثر کیا تھا۔ کراچی کا کوئی بھی شہری، خواب و بچہ ہو، جوان ہو یا بوڑھا، اپنے آپ کو حالات سے لا تعلق نہیں رکھ سکتا۔ طالب علم اس لحاظ سے زیادہ متاثر ہو رہے تھے کہ ایک طرف ان کی تعلیم کا حرج ہو رہا تھا اور دوسری طرف ذہن پر یہ خوف طاری رہتا تھا کہ اسکول یا کالج آتے جاتے اچانک کسی طرف سے آنے والی گولی کا نشانہ نہ بن جائے۔ بات صرف ایک فریدہ کی نہیں تھی، نہ جانے کتنے لوگ اس طرح نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو رہے تھے۔ اعصاب پر قابو رکھنے کے لیے کراچی میں رہنے والا ہر تیسرا فرد ٹرینکولائزر گولیاں استعمال کر رہا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی فریدہ کی کیفیت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں کی تھی۔ اسے فوری طور پر انجیکشن دے دیا گیا۔ لگتا تھا جیسے انجیکشن میں بھی تاثیر نہ رہی ہو۔ فریدہ تقریباً آدھے گھنٹے تک چیختی چلاتی اور اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی اور بالآخر اس کے اعضاء ڈھیلے پڑنے لگے۔ اس کی مزاحمت دم توڑنے لگی۔ اسے بیڈ پر لٹا دیا گیا اور کچھ ہی دیر بعد اس پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ شجاعت علی رات بھر اسپتال میں رہا۔ صبح 6 بجے انجیکشن کا اثر زائل ہوتے ہی فریدہ نے ایک بار پھر چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ کبھی کانوں پر ہاتھ رکھ لیتی اور کبھی خون چیخنے لگتی۔ ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق حالات نے اس کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ یہ غنیمت تھا کہ اس کے دماغ کی نسیں نہیں پھٹی تھی، لیکن وہ شدید ذہنی دباؤ میں تھی۔ ڈاکٹر نے یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا تھا کہ وہ طویل عرصے کے لیے اس اعصابی دباؤ میں رہ سکتی ہے۔ اس روز شجاعت علی بھی شدید طور پر ذہنی دباؤ میں رہا تھا۔ کبھی تو اسے یوں محسوس ہوتا جیسے اس کے دماغ کی نسیں پھٹ رہی ہوں۔ وہ بار بار دونوں ہاتھوں سے کنپٹیاں مسلنے لگتا۔ کبھی اس کے جبڑے بھن جاتے اور کبھی مٹھیاں بھینچنے لگتی۔ تھانے کے انسپکٹر رفت سے اس کی ٹھن گئی تھی۔ شجاعت علی نے جن 2 پولیس والوں کو رہزنی کے الزام میں گرفتار کیا تھا، اس سلسلے میں بھی اس پر شدید دباؤ تھا۔ انسپکٹر رفت چاہتا تھا کہ ان دونوں پولیس اہلکاروں کے خلاف یہ کیس ختم کر دیا جائے۔ یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ شجاعت علی نے کہا۔ کیس عدالت میں پہنچ چکا ہے اور دونوں ریمانڈ پر ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انسپکٹر رفت نے جواب دیا۔ FIR حرف آخر تو نہیں ہوتی، اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور بھی بہت سے طریقے ہیں اس کیس کو ختم کرنے کے۔ دبئی سے آنے والے جس شخص کی طرف سے رپورٹ درج کی گئی تھی، اسے پکڑ کر جھوٹی اور غلط FIR درج کرانے کے الزام میں بند کر دو۔ ان کے خلاف سمگلنگ کا کیس بھی بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کیس اس طرح بنے گا کہ ASI بشیر اور کانسٹیبل نور محمد ڈیوٹی پر تھے۔ انہیں باہر سے آنے والے ان مسافروں پر کسی قسم کا شبہ ہوا تھا۔ انہوں نے کار کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ کار روک کر چیک کر رہے تھے کہ مقامی تھانے کے اہلکار پہنچ گئے اور کار میں سوار لوگوں نے انہیں پولیس اہلکاروں پر رہزنی کا الزام لگا کر الٹا انہی کو پھنسا دیا۔ ان لوگوں کا ایڈریس تمہارے پاس موجود ہے۔ جس شخص کی طرف سے FIR درج کی گئی ہے اسے پکڑ کر بند کر دو۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے طریقے ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے یہ طریقے نہیں سیکھے، شجاعت علی نے کہا۔ میں نہ تو کسی بے گناہ کو پکڑ کر بند کر سکتا ہوں اور نہ ہی کسی ملزم کو چھوڑ سکتا ہوں۔ انسپکٹر رفت گشت پر چلا گیا۔ شجاعت علی نے پکڑے جانے والے رہزن ASI اور کانسٹیبل پر کام شروع کر دیا۔ ان کا 3 دن کا جسمانی ریمانڈ لیا گیا تھا۔ تم دونوں کا تعلق پولیس سے ہے اور تم لوگ جانتے ہو کہ پولیس والے کسی ملزم کی زبان کھلوانے کے لیے کیا کیا طریقے استعمال کرتے ہیں، لیکن میرا طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم لوگ یہ وارداتیں کب سے کر رہے ہو اور تمہارے ساتھ دوسرے کون لوگ ہیں؟ شجاعت علی نے ASI بشیر کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ میں ایک ذمہ دار پولیس آفیسر ہوں، ASI بشیر نے جواب دیا۔ میں نے خطرناک ملزموں کا تعاقب کر کے انہیں پکڑا تھا، لیکن تم نے رشوت لے کر انہیں چھوڑ دیا اور مجھے اور میرے ساتھی کانسٹیبل کو رہزنی کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ میں تمہارے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہوں۔ اور شجاعت علی کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔
तुम समझते हो कि इंस्पेक्टर रिफत या कोई और पुलिस ऑफिसर तुम्हें बचा लेगा? मैं तुम्हें सोचने के लिए शाम तक का वक्त दे रहा हूँ, इसके बाद तुम्हें कोई रियायत नहीं मिलेगी। शुजात अली अपने कमरे में आ गया। इसने मेज की दराज का ताला खोलकर डायरी निकाली और इसके सफ़ात की वर्क गिरदानी करने लगा। इस डायरी में चंद रोज कबल हलाक होने वाले दहशतगर्द रेहान के बाप अब्दुल हादी का एड्रेस लिखा हुआ था, जो रेहान की लाश लेकर गया था, और दूसरे दहशतगर्द काशिफ ने जो इंकशाफात किए थे, इसकी खास बातें भी इसने इस डायरी में नोट कर रखी थी। काशिफ ने गुलशन इकबाल ही के रहने वाले इस शख्स का नाम और पता बताया था और ये इंकशाफ किया था कि दाऊद नामी ये शख्स भी कभी कभार इनके लिए काम करता था। शुजात अली को अगरचे यकीन था कि इस पते पर दाऊद नाम का कोई शख्स अब नहीं मिलेगा, लेकिन इसने चेक कर लेने में भी कोई हरज नहीं समझा था। अब्दुल हादी का पता फेडरल बी एरिया के ब्लॉक 16 का था। ऐसा ही शाहिद कहाँ है? इसने एक कांस्टेबल को बुलाकर पूछा। वो तो मोबाइल पर गए हुए हैं सर, कांस्टेबल ने जवाब दिया। जीप खड़ी है बाहर? शुजात अली ने पूछा। यस सर, कांस्टेबल ने जवाब दिया। कांस्टेबल अली नवाज से कहो मैं बाहर जीप पर इसका इंतजार कर रहा हूँ। शुजात अली कहते हुए उठकर कमरे से बाहर निकल गया। वो थाने के गेट से निकलकर जीप में बैठा ही था कि कांस्टेबल अली नवाज भी दौड़ता हुआ आ गया। शुजात अली ने इसे बैठने का इशारा करते हुए जीप स्टार्ट कर दी। फेडरल बी एरिया के ब्लॉक 16 में अब्दुल हादी का मकान तलाश करने में इसे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। अब्दुल हादी भी घर पर ही मौजूद था। वो शुजात अली को ड्राइंग रूम में ले आया। जी फरमाइए, अब क्या आप मुझे या मेरे दूसरे बेटे को गिरफ्तार करने आए हैं? अब्दुल हादी ने कहा। इसके लहजे में तंज था। मैं नहीं समझ सका कि पुलिस के बारे में आप लोगों में ये गलत तासुर क्यों पैदा हो गया है कि वो आवाम के दुश्मन हैं। शुजात अली ने कहा, पुलिस वाले इम्पोर्टेंट नहीं हैं, हम भी आप ही लोगों में से हैं। हमें आप लोगों की जान और माल की हिफाजत के लिए मुकर्रर किया गया है। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। इसमें शुबा नहीं कि इस महकमे में बड़ी तादाद में काली भीड़ें मौजूद हैं, लेकिन हर पुलिस वाला बेईमान, बददियानत और जालिम नहीं है। मुझे अफसोस तो इन वालिदैन पर होता है जिन्होंने अपनी औलाद को इस हद तक आज़ादी दे रखी है कि अब वो खुद औलाद से खौफज़दा रहने लगे हैं। अगर आपने अपने बेटे पर निगाह रखी होती तो आज आपको ये दिन न देखना पड़ता। आप मेरे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं। अब्दुल हादी ने इसे घूरा। जी नहीं, शुजात अली ने कहा, मैं रेहान के दोस्तों के बारे में मालूम करना चाहता हूँ। इसके ज़्यादा ताल्लुकात किस किस्म के लोगों से थे, ताकि आप इन्हें भी किसी नाकर्दा जुर्म में गोली से उड़ा दें और इस पर डाकू या दहशतगर्द होने का लेबल लगाकर अपने अफसरान से दाद वसूल कर सकें। अब्दुल हादी ने कहा। अब्दुल हादी साहब, शुजात अली ने इसे घूरा, ये सवालात पूछने के लिए आपको थाने में तलब किया जा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैं खुद यहाँ आया हूँ, तफ्तीश मेरा हक है। मैं आपसे रेहान के दोस्तों के बारे में पूछना चाहता हूँ, ख़ास तौर पर इन दोस्तों के बारे में जो इसके बहुत करीब थे। अब्दुल हादी चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं इसके सिर्फ 2 दोस्तों के बारे में जानता हूँ। इनमें एक का नाम काशिफ है और दूसरे का मतीन। काशिफ का तो मुझे पता नहीं वो कहाँ रहता है, लेकिन मतीन का घर मैंने देखा हुआ है। वो जमशेद रोड पर रहता है, हैदराबाद कॉलोनी में। क्या आप इसके घर जा चुके हैं? शुजात अली ने पूछा। नहीं, अब्दुल हादी ने नफ़ी में सर हिला दिया। एक रोज़ मैं अपने दोस्त से मिलने हैदराबाद कॉलोनी गया था। वापस आ रहा था कि मैंने मतीन को एक मकान से निकलते हुए देखा। इसने गोद में कोई बच्चा उठा रखा था। इसने मुझे नहीं देखा था क्योंकि मैं इस वक्त दूसरी गली में मुड़ रहा था। क्या वो शादीशुदा है? शुजात अली ने पूछा। नहीं, वो 2nd ईयर का तालिब इल्म है। वो बच्चा इसका छोटा भाई या भांजा भतीजा हो सकता है, लेकिन आजकल वो सखर गया हुआ है। अब्दुल हादी ने जवाब दिया। आपको कैसे बता कि वो सखर गया हुआ है? शुजात अली ने इसे घूरा। चंद रोज़ पहले रेहान फ़ोन पर किसी से बात करते हुए इसे बता रहा था कि मतीन सखर गया हुआ है, इसके वापस आने के बाद ही प्रोग्राम बनाया जाएगा। अब्दुल हादी ने जवाब दिया। इसके घर का पता बता सकते हैं? शुजात अली ने पूछा। नंबर वगैरह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वैसे समझा सकता हूँ। अब्दुल हादी इस मकान का पता समझाने लगा। आखिर में वो कह रहा था, गली के कोने का मकान है। इसकी एक निशानी ये है कि दरवाजे के ऊपर सीमेंट से एक सितारा बना हुआ है जिस पर हल्का नीला रंग है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, शुजात अली कहते हुए उठ गया। वहाँ से सीधा गुलशन इकबाल में सर्कुलर रेलवे लाइन के सामने वसीम बाग के इलाके में पहुँच गया। चंद साल पहले यहाँ एक खूबसूरत बाग हुआ करता था, मगर बाग की जगह अब लातादाद मकानों ने ले ली थी। शुजात अली को मतीन का मकान तलाश करने में देर नहीं लगी, लेकिन मकान के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसियों ने बताया कि मतीन कई रोज़ पहले कहीं चला गया था। इस दिन के बाद से वापस नहीं आया।
شجاعت علی نے متین کے مکان کی نگرانی شروع کروا دی۔ نگرانی کرنے والا ایک ایسا شخص تھا جس پر پولیس اہلکار ہونے کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ 3 دن کی نگرانی کے بعد جو صورتحال سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اس مکان میں رہنے والی خواتین اور بچے چند روز پہلے شہر چلے گئے تھے۔ شہر میں ان کے کسی قریبی عزیز کی شادی تھی۔ متین انہیں چھوڑ کر آیا تھا اور اب وہ گھر میں اکیلا رہ رہا تھا۔ اس کے بعض دوست اس کے پاس آتے رہتے تھے۔ اس رات بھی 3 دوست اس مکان میں جمع تھے۔ شجاعت علی نے اپنے ایس پی کو صورتحال سے آگاہ کیا اور اس مکان پر چھاپہ مارنے کی اجازت حاصل کر لی، اور پھر اس رات 11 بجے شجاعت علی پولیس پارٹی لے کر اس علاقے میں پہنچ گیا۔ لیکن پولیس موبائل جیسی مکان کے سامنے رکی، مکان کے اندر سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ پہلی گولی موبائل کے ڈرائیور کو لگی تھی۔ شجاعت علی اور دوسرے پولیس اہلکار موبائل سے اترائے اور پھر اس علاقے کی فضا زبردست فائرنگ سے گونج اٹھی۔ شجاعت علی نے موبائل سے چھلانگ لگاتے ہی ڈرائیور کو کھینچ کر اپنی طرف سے نیچے اتار لیا اور گاڑی کی آڑ میں اسے تقریباً گھسیٹتا ہوا سامنے والے مکان کی دیوار کی آڑ میں چلا گیا۔ مکان سے چلائی جانے والی گولی ڈرائیور کی ران میں لگی تھی اور خون بے تحاشا بہہ رہا تھا۔ حوصلہ رکھو صاحب داد، شجاعت علی نے ڈرائیور کی ہمت بندھائی، تم یہیں دیوار کی آڑ میں بیٹھے رہو، یہ لوگ بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ شجاعت علی دوڑتا ہوا پھر موبائل کی آڑ میں پہنچ گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ تمام کانسٹیبل مختلف جگہوں پر پوزیشن لے کر مکان پر فائرنگ کر رہے تھے۔ آس پاس کے تمام مکان تاریکی میں ڈوب گئے تھے۔ فائرنگ شروع ہوتے ہی لوگوں نے بتیاں بجھا دی تھی۔ مکان سے آٹومیٹک رائفلوں سے زبردست فائرنگ کی جا رہی تھی۔ پولیس موبائل کے آتے ہی مکان سے جس طرح فائر کھول دیا گیا تھا، اس سے شجاعت علی کو یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی۔ وہ لوگ پہلے سے ہوشیار تھے۔ شجاعت علی کچھ دیر تک موبائل کی آڑ میں کھڑا رہا، پھر اس نے موبائل کا دروازہ کھول کر ڈیش بورڈ کے خانے میں نصب وائرلیس کا ریسیور اٹھا لیا۔ وائرلیس آن تھا اور ایمرجنسی کنٹرول روم سے جوہر آباد تھانے کے لیے کوئی پیغام نشر ہو رہا تھا۔ شجاعت علی نے ریسیور اٹھانے کے ساتھ ہی وائرلیس کا ایک بٹن بھی دبا دیا اور ریسیور لے کر گاڑی کے باہر ہی جھک کر بیٹھ گیا اور ایمرجنسی کنٹرول روم کو اپنی لوکیشن اور پوزیشن بتا کر کمک کے لیے کال نشر کرنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت مکان سے چلائی جانے والی 2-3 گولیاں ونڈو سکرین پر لگیں، شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ شیشے کی کرچیاں شجاعت علی کے اوپر گری، وہ کچھ اور نیچے جھک گیا۔ پیغام نشر کرنے کے بعد اس نے وائرلیس کا ریسیور باہر ہی لٹکا چھوڑ دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ دائیں طرف ایک مکان کے صحن والی دیوار کی آڑ میں 2 پولیس اہلکار پوزیشنیں لیے فائرنگ کر رہے تھے۔ ان میں ایک ہیڈ کانسٹیبل صغیر تھا اور دوسرا کانسٹیبل کرم علی۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد شجاعت علی دوڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ ٹھیک اسی وقت لاتعداد گولیاں سڑک پر اسی جگہ لگی تھی جہاں شجاعت علی کا آخری قدم پڑا تھا۔ اگر اسے چھلانگ لگانے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر ہو جاتی تو اس کا جسم ان گولیوں سے چھلنی ہو جاتا۔ صغیر شجاعت علی نے ہیڈ کانسٹیبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اس مکان کی پچھلی دیوار پر چڑھ کر چھت پر پہنچنے کی کوشش کرو اور کرم علی تم بائیں طرف اس مکان کی چھت پر چلے جاؤ۔ اس نے بائیں طرف والے مکان کی طرف اشارہ کیا۔ میں اس پڑوس والے مکان کی چھت پر پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہم 3 اطراف سے انہیں گھیرنے کی کوشش کریں گے۔ کسی کو بچ کر نہیں جانا چاہیے۔ جو بھی فرار ہونے کی کوشش کرے بھون ڈالو اسے۔ شجاعت علی نے دوسرے کانسٹیبلوں کو بھی چیخ کر فائرنگ جاری رکھنے کا حکم دیا اور ہیڈ کانسٹیبل صغیر کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دیوار کے ساتھ رینگتا ہوا اس مکان کی پچھلی طرف جا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی نگاہوں سے اوجھل ہوا، شجاعت علی نے کانسٹیبل کرم علی کو اشارہ کیا۔ اس کا ٹاسک خطرناک تھا۔ اسے سڑک پر سے ہو کر اس مکان تک جانا تھا جہاں سے وہ دہشت گردوں کو گولیوں کا نشانہ بنا سکتا تھا۔ اس نے دہشت گردوں والے مکان کی طرف دیکھا۔ اس کے پاس آٹومیٹک رائفل تھی، ایک میگزین فٹ تھا، دوسرا فاضل میگزین اس کے ساتھ ہی ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ 2 اور فاضل میگزین اس کی بیلٹ میں اڑسے ہوئے تھے۔ وہ دہشت گردوں والے مکان کی طرف فائرنگ کرتے ہوئے اس مکان کی طرف دوڑا جس کی چھت پر اسے پہنچنا تھا۔ کرم علی کی یہ حکمت عملی کامیاب ثابت ہوئی۔ وہ بے تحاشا فائرنگ کرتا ہوا مطلوبہ مکان کی دیوار کی آڑ میں پہنچ گیا اور دوڑتا ہوا مکان کی پچھلی طرف پہنچ گیا۔ اب شجاعت علی کی باری تھی۔ اسے دہشت گردوں کے مکان کے پڑوس والے مکان کی طرف پہنچنا تھا۔ اس کا منصوبہ یہ تھا کہ گلی سے اور 2 مکانوں کی چھتوں سے فائرنگ جاری رکھی جائے اور وہ خود پڑوس والے مکان کی چھت سے دہشت گردوں کے مکان کی چھت پر کود جائے۔ اس کا ٹاسک سب سے زیادہ خطرناک تھا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، وہ جس مکان کی آڑ میں تھا اس کی چھت سے بھی فائرنگ شروع ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ہیڈ کانسٹیبل صغیر اوپر پہنچ چکا ہے۔ اس نے بائیں طرف دیکھا، تھوڑی دیر بعد کانسٹیبل کرم علی بھی دوسرے مکان کی چھت پر پہنچ چکا تھا۔ شجاعت علی نے چیخ کر اپنے آدمیوں کو فائرنگ جاری رکھنے کا حکم دیا
اور خود بھی فائرنگ کرتا ہوا اپنی کمین گاہ سے نکل کر سامنے والے مکان کی طرف دوڑا۔ ابھی وہ گلی کے وسط میں تھا کہ ایک گولی زناٹے کی آواز سے اس کے قریب سے گزر گئی۔ اس نے چھلانگ لگا دی اور سانپ کی سی تیزی سے رینگتا ہوا مکان کی دیوار کے قریب پہنچ گیا۔ وہ بڑی احتیاط سے کام لیتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ریوالور ہولسٹر میں اڑس لیا، دونوں ہاتھ دیوار پر جما کر اوپر چڑھ کر بڑی پھرتی سے دوسری طرف کود گیا۔ اس نے سنبھلتے ہی ریوالور دوبارہ ہاتھ میں لے لیا تھا۔ اس کے کودنے سے دھب کی آواز ابھری تھی۔ مکان اگرچہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا لیکن اندر سے ایک دم چیخوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ شجاعت علی ایک کمرے کی کھڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ریوالور کا دستہ مار کر ایک کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا۔ اندر سے چیخوں کی آواز کچھ اور تیز ہو گئی۔ عورتیں، مرد اور بچے شاید اس کمرے میں جمع تھے۔ ڈریے نہیں، شجاعت علی نے ٹوٹے ہوئے شیشے سے جھانکتے ہوئے کہا، میں پولیس آفیسر ہوں، ساتھ والے مکان میں دہشت گرد موجود ہیں، پولیس نے انہیں گھیرے میں لے رکھا ہے، مجھے آپ چھت پر جانے کا راستہ بتائیے، میں اوپر سے اس مکان کی چھت پر پہنچنا چاہتا ہوں، آپ لوگ ڈریے نہیں، آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ عورتوں اور مردوں نے چیخنا بند کر دیا مگر بچے بدستور اونچی آواز میں رو رہے تھے۔ ایک آدمی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول دیا۔ شجاعت علی اندر داخل ہو گیا۔ اس آدمی نے فوراً ہی دروازہ بند کر دیا۔ اس طرف آؤ صاحب، اس آدمی نے کہا، خدا غارت کرے ان دہشت گردوں کو، مجھے ان کے لڑکے پر پہلے ہی شبہ تھا، بالکل آوارہ اور بدمعاش لگتا ہے، ادھر آئیے میں آپ کو اوپر جانے کا راستہ بتاتا ہوں۔ وہ شخص کمرے کے دوسرے دروازے سے نکل کر رہدری میں آ گیا۔ رہدری کے اختتام پر پچھلی طرف نکلنے والا دروازہ تھا اور اس کے ساتھ ہی اوپر جانے کے لیے زینہ تھا۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کمرے میں محدود رہیے اور اپنے آپ کو کھڑکیوں سے نیچے رکھیے، شجاعت علی نے کہا اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا۔ رہدری میں بلب جل رہا تھا، اس کی روشنی باہر سے نہیں دیکھی جا سکتی تھی لیکن سیڑھیوں پر مدھم سی روشنی موجود تھی۔ سیڑھیوں کے اختتام پر لوہے کی شیٹ کا دروازہ تھا جو اندر سے بند تھا۔ شجاعت علی نے وہ دروازہ کھول دیا اور باہر نکل کر سینے کے بل چھت پر رینگتا ہوا اس کنارے کی طرف بڑھنے لگا جو دہشت گردوں کے مکان کی طرف تھا۔ چھت کے کنارے پر تقریباً 1.5 فٹ اونچی منڈیر تھی۔ منڈیر کے قریب پہنچ کر وہ رک گیا۔ اسی لمحے اسے بیک وقت دو چیخیں سنائی دیں۔ ایک چیخ دہشت گردوں والے مکان سے ابھری تھی اور دوسری سامنے والے مکان کی طرف سے۔ شجاعت علی نے منڈیر سے اوپر اٹھ کر دیکھا، سامنے والی چھت پر ہیڈ کانسٹیبل صغیر تھا، وہ لڑکھڑا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں رائفل بھی نظر نہیں آ رہی تھی اور پھر وہ چھت پر گر گیا۔ شجاعت علی کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اسے گولی لگی تھی۔ شجاعت علی نے کھڑے ہو کر دوسری طرف جھانکا، دہشت گردوں والے مکان کی چھت تقریباً 3 فٹ نیچے تھی۔ وہ دوسری چھت پر کودنا ہی چاہتا تھا کہ اس مکان کے زینے سے 2 آدمی دوڑتے ہوئے اوپر پہنچ گئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں۔ ان میں سے ایک اگلے مکان کی چھت کی طرف دوڑا جبکہ دوسرا اسی مکان کی چھت پر بنے ہوئے ایک کمرے کی طرف دوڑ رہا تھا۔ شجاعت علی نے مخالف سمت میں دوڑتے ہوئے آدمی کا نشانہ لے کر ریوالور کا ٹریگر دبا دیا۔ اس نے یکے بعد دیگرے 3 فائر کیے۔ ایک گولی تو نہ جانے کہاں چلی گئی، البتہ 2 گولیوں نے اپنا ٹارگٹ تلاش کر لیا تھا۔ ایک گولی بھاگتے ہوئے دہشت گرد کی کھوپڑی میں لگی تھی اور دوسری اس کی کمر پر۔ وہ خوفناک انداز میں چیختا ہوا چھت کے کنارے پر ڈھیر ہو گیا۔ دوسرا دہشت گرد کمرے میں گھس گیا۔ ایک کمرہ کار پورچ کے اوپر بنا ہوا تھا۔ اس نے اس کمرے کی کھڑکی سے گلی میں پولیس والوں پر فائرنگ شروع کر دی۔ شجاعت علی بڑی احتیاط سے اس مکان کی چھت پر اتر گیا اور دبے قدموں کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ابھی اس نے 2-3 فٹ کا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ زینے پر دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ شجاعت علی نے ادھر ادھر دیکھا۔ چھت پر مختلف جگہوں پر تقریباً 3 فٹ اونچے ستون بنے ہوئے تھے تاکہ اگر کبھی دوسری منزل تعمیر کرنے کی ضرورت پڑے تو یہ ستون استعمال کیے جا سکیں۔ شجاعت علی پھرتی سے ایک ستون کے پیچھے لیٹ گیا۔ سیڑھیوں پر دوڑتا ہوا آدمی سامنے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس چھت کی طرف دوڑا جہاں سے شجاعت علی آیا تھا۔ وہ یقیناً اس طرف سے فرار ہونا چاہتا تھا۔ رک جاؤ، تم میرے ریوالور کی زد پر ہو، گولی مار دوں گا، شجاعت علی چیخا۔ تو دوستو، اگلی قسط سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں۔